السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی ودخری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل السنة وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ سریگر کی سرزمین پر مدرسہ گلشن بغداد کی افتتاح کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام بزرگان دین، سید السادات، مولائے کائنات امام جعفر صادق، سلطان الہند غریب نواز، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی، ان تمام کے صدقے طفیل اور سپاہ کے صدقے طفیل اس مدرسے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولا کریم یہاں کے بچوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی معاونین ہیں جنہوں نے آج تک اس مدرسے کے اس میں دامے درمے قدم سخن حصہ لیا، جس انداز سے بھی مدد کی، اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے مرحومین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں نور کا ذریعہ بنائے، ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہم سب کو مولا کریم اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرمائے۔ ہماری نسلوں کی بقا اور ہمارے بچوں میں اسلامی تربیت کے لیے مدرسے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مدرسوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور سے دلی اور دلی سے اجمیر آئے تو تقریباً 1600 خاندان اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنے خاندان اسلام میں داخل ہوئے؟ لاہور میں 40 دن یا اس سے کچھ زیادہ قیام فرمایا تھا۔ اس دوران 2795 لوگ صرف غریب نواز کا چہرہ اور اخلاق دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ لدھیانہ اور پٹیالہ کے بیچ میں ایک گاؤں کہ جہاں کے جوگی غریب نواز کی بارگاہ میں بڑے جادو کے پیچو تاب لے کر کے آئے، دھمکیاں دی، سب کچھ کیا، اور سب سے بڑا جوگی غریب نواز کو دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی جو ہے درویش ہے جس کے تعلق سے اجمیر میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی۔ لہذا اس نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر دھمکیاں دینے لگا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سے ایک کرتوت دکھائے، ہوا میں اڑنے لگے۔ غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکے سے فرمایا تم بھی ہو؟ اور جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکے اڑتے اڑتے مجھ سے اوپر پہنچے، جادو کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، کرامت کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے، باطل طاقت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، حق کی کوئی لیمٹ ہوتی نہیں ہے۔ تو پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب اوپر ہو گئے اس سے
تو اس نے کہا کہ جب آپ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آپ کی پیر و مرشد کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ اب ہم نیچے چلتے ہیں. نیچے آیا اور سیدھے غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر اس نے توبہ کی, اسلام قبول کیا, اور اس کو دیکھ کر اس کے کئی چیلوں نے اسلام قبول کیا, گاؤں والوں نے اسلام قبول کیا. غریب نواز وہاں 8 دن رہے, اور 8 دن کے بعد غریب نواز جب وہاں سے آگے بڑھے نا تو اپنے ایک مرید حضرت خواجہ علی اصغر کو وہاں پہ آپ نے وہاں کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا. دلی آئے, دلی بھی کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے. وہاں سے جب جانے لگے اجمیر شریف کی طرف, جبکہ راجہ پرتھوی راج نے کہا تھا کہ دلی خالی کر دو, کہلوایا تھا اس نے, تو غریب نواز نے فرمایا تھا میں تو دلی سے آ ہی رہا ہوں اجمیر کی طرف, میں واپس دلی آؤں گا, مگر تو دلی آئے گا تو واپس نہیں آ پائے گا. تو وہاں سے بھی نکلنے کے وقت غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا. صحابہ کرام جہاں جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو جو وفد آتے وہ تمام بھی ایک ہی بات کرتے, یا رسول اللہ کسی کو بھیجیے تاکہ ہمارے بچوں کو ہم سب کو اسلامی تعلیمات سکھائی جائے. ہے آج بھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پیچھے کی سائڈ ایک چبوترا ہے جسے صفہ کہتے ہیں, وہاں 300 سے 350 بلکہ 400 صحابہ, جن کے جو ہے سب سے بڑے مانیٹر حضرت ابو ہریرہ, جن کے کیپٹن کا نام ہے ابو ہریرہ, یہ سب وہاں پہ علم حاصل کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کریں نہ کریں اس کے اعتبار سے, علم بھی ایک نعمت ہے اور مال بھی ایک نعمت ہے. کیا ہے؟ علم بھی ایک نعمت ہے اور مال بھی, اور جب دونوں نہ ہوئے تو بندہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے حساب سے نبی کریم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر, اردو نے فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. عبد رزقه الله علما ومالا فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله بحقه فذلك بافضل المنازل. ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دونوں دیا ہے, تو پھر مال کے ساتھ علم کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈرتا بھی ہے, رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرتا ہے, اور وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. مال بھی ہے, علم بھی ہے. غوث پاک کو لے لیں, امام اعظم کو لے لیں, ان کے پاس مال بھی ہے, علم بھی ہے, تو سب کے حق کو ادا بھی کرتا ہے, اور وہ سب سے اونچے مقام پر ہے. وہ عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا, دوسرا وہ بندہ نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے علم تو دیا مال نہیں دیا. وہ صادق النیت, مگر علم کی وجہ سے نیت اس کی سچی ہے, نیت کا وہ اچھا ہے. اب کسی حاجی صاحب کو, کسی کو قلی صاحب کو, یا کسی کو بھی مدرسے میں, مسجد میں, اللہ کی راہ میں, ریلیف کام میں کہیں بھی دیتا ہوا دیکھتا ہے تو سوچتا ہے, کیا کہتا ہے دل میں؟ حضور نے فرمایا, وہ کہتا ہے لا من لی مالن فعملت بعمل فلانی, ہاں میرے پاس بھی مال ہوتا, میری بھی 5000 تنخواہ نہ ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بھی 5000 تنخواہ نہ ہوتی, میری بھی 7-8 ہزار تنخواہ نہ ہوتی, تو آج حاجی صاحب کی طرح میں بھی دیتا, آپ متولی صاحب کی طرح میں بھی دیتا, اشفاق صاحب کی طرح میں بھی دیتا. نبی نے فرمایا امام صاحب نے دیا نہیں, مدرس نے دیا نہیں, علم ہے مگر مال نہیں ہے, دیا نہیں. فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ, اس نیت کی برکت کی وجہ سے اللہ حاجی صاحب دینے والے کو بھی برابر ثواب عطا فرمائے گا, اور امام صاحب نیت کرنے والے کو بھی برابر ثواب عطا فرمائے گا. یہ کس کے لیے یہ ثواب کس لیے ملا؟ علم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا, وہ بندہ جسے اللہ نے مال دیا ہے, علم نہیں دیا.
لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعمل لله في حقه فيخبط في ماله بغير علمه فذلك بأخبث المنازل. نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا علم نہیں دیا تو وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتا بھی نہیں، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو خلط ملط کرتا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے وہ اسے معلوم ہی نہیں ہے. تو جہاں نام ہوتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، اور جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں فوراً شیطان آگے کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تو شیطان کوئی سیکھنے والا نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی آ کے ایسا کہنا سبھائی، جو بھی آ کے کہے نا بھائی بہت زیادہ دینے کا نہیں، اپنے بھی تو بچے ہیں، جو بھی نیکیوں سے روکے تو سمجھ لو یہ شیطان ہے. اللہ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، جنات بھی وسوسے پیدا کرتے ہیں، وہ انسان بھی آتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے. تو جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے تو وہ کہاں خرچ کرنا ہے اسے معلوم نہیں ہے، حرام میں خرچ کرتا ہے. اللہ کی راہ میں دینے کا ہو تو لوگ اسے سمجھانے آتے ہیں تیرے بیوی بچے ہیں گھر میں دھیان رکھنا پڑے، اور جب حرام میں خرچ کرنے کا ہو اور نہ کرتا ہو تو لوگ کہنے کے لیے آتے ہیں نام کیسے رہے گی اگر ڈی جے نہیں بجے گا، کیسے ہوگا یہ سب، ہم کیسے جو ہے. تیرا تو ایک نام تھا، تو آدمی نام کے لیے کبھی بیاج سے بھی پیسہ لاتا ہے. ایک حدیث ابھی یاد آئی، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یسلم لذی دین دینہ الا من حلب بدینہ من شاہق الی شاہق ومن جوہر الی جوہر. نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کسی دیندار کا دین محفوظ نہیں رہے گا مگر یہ کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک جو ہے گھاٹی سے دوسرے گھاٹی، ایک جنگل سے دوسرے جنگل اپنے دین کی حفاظت کے لیے بدلتا رہے، جاتا رہے تو اس کا دین محفوظ رہے گا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ سُنَّا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ، جب وہ زمانہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا لَن تُنَلِ الْمَعِيشَةُ إِلَّا بِسَخْطِ اللَّهِ، لوگوں کی روزی اللہ کی نافرمانی طریقے ہی سے حاصل ہوگی، حرام طریقے ہی سے حاصل ہوگی. اللہ رسول جس سے ناراض ہیں اسی طریقے سے اسے روزی ملے گی. پھر فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ هِلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ كَانَ هِلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ أَبْوَيْهِ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ أَبْوَانِ كَانَ هِلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ أَوِ الْجِيرَانِ. حضور نے فرمایا جب ایسا وقت آئے گا تو بندے کی ہلاکت اس کے بیوی بچوں کے ہاتھ سے ہوگی. اگر بیوی بچے نہ ہو یا بیوی بچے نیک ہیں اس سے بندہ سنبھل گیا تو ماں باپ کی وجہ سے بندے کی ہلاکت ہوگی. اگر ماں باپ نہیں ہے یا ماں باپ نیک ہیں اس سے بندہ سنبھل گیا تو پھر پڑوسی کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے ہلاکت ہوگی. اب صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ کیسا کھانا جاری ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا یعیرونہ بذیق المعیشۃ فإن ذلك یرید نفسہ الموارد التي تہلک بها. حضور نے فرمایا یہ لوگ کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی ماں باپ، کبھی رشتہ دار، کبھی جو ہے سامنے پخ والے، کبھی در والے، کبھی دوست و احباب، کبھی پڑوسی، یہ اسے روزی کی تنگی کا تانا دیں گے. تو نے نہیں کمایا تو آج ہم بھی نہیں لا سکے نا، تو نے نہیں کیا تو آج ہم یہ نہیں کر سکے نا، تیری وجہ سے آج یہ نہیں ہوا ہے. تو بندہ پھر اپنی ناک کو عزت رکھنے کی وجہ سے حرام طریقے سے پیسے لائے گا اور ان کی خواہشات کو پورا کرے گا، یہ بھی ہلاک ہوں گے اور یہ بھی ہلاک ہوگا. اسی کو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں، ہوشیار رہو. یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے.
کس سے کہا جا رہا ہے؟ اور آیت کا شان نزول یہ ہے آپ صاحب کہ جب بہت سارے صحابہ ہجرت کا حکم ہوا اور مکہ چھوڑنا چاہتے تھے تو رشتہ داروں نے کہا ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکیں گے. کسی کی بیوی نے کہا ہم نہیں رہ سکیں گے, کسی نے کہا ہم نہیں. اب اس طریقے سے انہیں جب روکا گیا اور پھر ہوتے ہوتے وہ اپنے بیوی بچوں ان سب کے ساتھ پہنچے تو کافی زمانہ گزر گیا تھا. مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کے دریا بہائے تھے ان سے یہ محروم رہے, علم کی محفل سے, احادیث سے اور اسلام کے بہت سارے طریقوں سے محروم رہے. تو مدینے آ کر کے انہیں غصہ آیا اور انہوں نے کہا میں بیوی کی وجہ سے نہیں آ سکا, اس لیے کہا میں فلاں رشتہ دار کی وجہ سے نہیں آ سکا, میں اس کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکا. اب انہوں نے طے کیا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو یا رشتہ داروں کو ماریں گے, سزا دیں گے, ان کی وجہ سے ہمارے دین کا نقصان ہوا ہے. تب رب نے آگے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, ہاں اگر معاف کر دو, درگزر کر دو تو پھر اللہ بھی غفور رحیم ہے. مگر اب یہاں سے آنکھ کھل گئی تو کان کھول کے سن لو, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد یہ سب آزمائش کا سبب ہے. یہ سب کیا ہے؟ آزمائش کا سبب ہے. تو بیوی بچوں کی فرمائشیں, بھائی بہت سارے لوگ تو جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, ہم تھوڑی ڈیجے باجے نہ ہیں. یہ عورتیں نہیں مانتی ہیں, خدا نہیں مانا ہے, اور یہ سارے بہانے مولانا کے پاس تو چل جاتے ہیں, کل قیامت کے دن مولا کے پاس نہیں چلیں گے. توجہ ہے نا. تو بیوی بچوں کی انسانی فرمائش. اب یہاں پر ایک بات عرض کروں, ہم جن کے لیے دین کا نقصان کرتے ہیں, صحابہ کا انداز دیکھو, مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے, ان کی وجہ سے ہمارے دین کا نقصان ہوا ہے. اور ہمارا معاملہ الٹا ہے, ان کا نام لے کر ہم دین کا نقصان کرتے ہیں, مگر یہی بیوی بچے اگر ہمارے 500 کا نقصان کر دے تو لال پیلے ہو جاتے ہیں. توجہ ہے نا. اگر بچہ جو ہے چشمہ توڑ دے, کوئی چیز توڑ دے تو ہم اس پر سختی کرتے ہیں, اور یہی بچہ ہم سے اپنے لاڈ پیار میں کئی گناہ کرا لے تو ہم اسے بہانہ بناتے ہیں. بچے مانتے نہیں ہیں, بچے موبائل چھوڑتے نہیں ہیں. اب دیکھیں جتنے بھی مرد عورت میں آپ سب جن کی وجہ سے ہم دین کا نقصان کرتے ہیں. بڑی پیاری بات یاد آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں حجرے میں تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. حضور نے دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہے. فرمایا مایوب کی عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ اپنے بھی تو نوجوان, اس میں خاص کر کے بیچاروں کی جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو, گھر میں جو گھر والی کی آنکھ میں آنسو دیکھنے کا نظام تو فوراً بیچارے ایسے ہو جاتے ہیں, بول ماں نے کچھ بولا ہے, بہن نے کچھ بولا ہے نا, آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں. اب حضور نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ذکرت النار و بکیت, جہنم کا ذکر پڑھ رہی تھی یا جہنم کو یاد کر رہی تھی, اس کے عذاب کو یاد کر رہی تھی, رونا آ گیا. اب حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں حضور سے, جنرل پوچھتی ہیں هل تذکرون یوم القیامت احدکم, کیا تم نے یہ جتنے بھی مرد ہیں کل قیامت کے دن ہم بیویوں کو کل قیامت میں یاد کرو گے؟ توجہ ہے. یہاں تو ہوتا ہے نا کہ بھائی جینا مرنا ساتھ ہے, ہم نے وعدہ کیا ہے, اور پھر ایک دوسرے چڑھ بھی جاتے ہیں سولی پہ. مگر حضرت عائشہ نے بڑی پیاری بات پوچھی, یا رسول اللہ کیا یہ مرد لوگ کل قیامت کے دن بیویوں کو یاد کریں گے, کام آئیں گے نہیں ہیں؟ توجہ ہے, کام آئیں گے ایسا نہیں پوچھا ہے, تذکرون کیا یاد کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا یا عائشہ اما فی ثلاثت مواطن فلا یذکر احد احدا, یا عائشہ 3 جگہ کا معاملہ جب تک نپٹ نہ جائے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. کوئی کسی کو یاد کرے گا؟ یا رسول اللہ وہ 3 جگہ کون سی ہے؟ فرمایا عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقلہ, پہلے تو میزان کے وقت جب نامہ اعمال تولے جائیں گے
جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ پلڑا بھاری ہے یا ہلکا ہے. کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے 17ویں پارے میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے جس کا ایک پلڑا مشرق سے لے کے مغرب تک اتنا بڑا ہوگا. ایک ایک رجسٹر جہاں تک نظر جائے اتنے بڑے بڑے ہوں گے. 99 رجسٹر کا وہ حدیث میں ذکر ہے بخاری میں، وہ رکھے جائیں گے. توجہ ہے نا. مگر الٹا معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے، مگر کل جو پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا وہ اوپر جائے گا، اس لیے کہ نیکیوں کا تعلق نور سے ہے اور نور ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے. تو وہ جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ پلڑا بھاری ہے یا ہلکا ہے، حضور نے فرمایا کوئی کسی کو یاد کرے گا نہیں. وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ فِي يَمِينِهِ أَمْ بِشِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. نبی نے فرمایا اور جب نامہ اعمال دیا جانے لگے گا، اللہ فرمائے گا آؤ اپنا نامہ اعمال لے لو. یہ قرآن میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اب اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا الٹے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا جاتا ہے. جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس کے لیے کامیابی ہے، مگر جس کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا اس کے لیے ہلاکت ہے. اور پھر فرمایا ہاں وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، اور پل صراط کے وقت بھی کوئی کسی کو یاد کرے گا نہیں. حِينَ وَضَعَ بَيْنَ ظَهْرِ جہنم، یہاں تک کہ وہ جہنم کے اوپر پل صراط جو بال سے بھی باریک تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہ عام آدمیوں کی بات ہے. توجہ ہے، یہ ہم لوگوں کی بات ہے جو ایک دوسرے کے لیے محبت میں مرتے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ تیسرے پارے میں فرماتا ہے اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے. مگر ہاں یہ تینوں جگہ ایسی ہیں جہاں کوئی تو کسی کو یاد نہیں کرے گا، مگر ایک ذات ایسی ہے. زور سے کہہ دو. اسی مشکاۃ شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عرض کی یا رسول اللہ سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یشفع لی، میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں گے، میری شفاعت ہوگی؟ فرمایا انا فاعلون، انس میں شفاعت کروں گا. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا دے لے جس کو قدرت ملی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مطلب یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا اینا اطلبک، آپ میری شفاعت تو کریں گے، میں ڈھونڈوں گا آپ کو. اتنا بڑا میدان، ایک دن 50,000 سال کے برابر کہاں ڈھونڈوں؟ سینکڑوں سال تو جو ہے حساب کے شروع ہونے میں لگ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا انس عند الصراط، پل صراط پر مجھے ڈھونڈ لینا. اطلبونی اول ما تطلبونی عند الصراط، ہاں سب سے پہلے اگر ڈھونڈو تو مجھے پل صراط پر ڈھونڈ لینا. حضرت انس کہتے ہیں فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الصِّرَاطِ، اگر پل صراط پر ملاقات نہ ہو تو فرمایا عند المیزان، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، ذرا زور سے کہہ دو نامہ اعمال تولے جائیں گے، وہاں جو ہے مجھے ڈھونڈ لینا. ہاں ہاں نامہ اعمال جب تولے جائیں گے کیا پوزیشن ہوگی؟ ایک طرف حضرت آدم، حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کو نور کی کرسی دی جائے گی اور بیٹھے ہوں گے، کیا کریں گے؟ ینظر آدم الی من ينطلق به من ولده الى النار وینظر الی من ينطلق به من ولده الى الجنہ. حضرت آدم بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. حضرت آدم دیکھتے ہوں گے. فبینما آدم علی ذلک،
اذ نزل الى رجل من امت محمد منطلق به الى النار. حضرت آدم کی نظر پڑے گی کہ فرشتے حضور کی امت میں سے ایک کو لے کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. حضرت آدم وہیں سے پکاریں گے یا احمد یا احمد. حضور کہتے ہیں فاقول لبیک یا ابا البشر. کیا کہیں گے؟ اے احمد اے احمد. تو حضور کہیں گے ہاں ابو البشر ہاں ابو البشر. ہماری کیا بات ہے؟ کہاں ذا رجل من امتی منطلق به الى النار. یہ آپ کی امت کے آدمی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ دیکھو آپ کی امت کے آدمی کو. اب حضور فرماتے ہیں کیا کروں گا؟ اشد مئزرہ. کہتے سبحان اللہ. حضور فرماتے میں کمر کس لوں گا میں کمر کس لوں گا. کوئی سخت چیز نکالنی ہو کونے سے یہ کرنی ہوتا آدمی کمر پہ پٹا باندھتا ہے آستین اڑتا ہے آستین اڑتا ہے اور پھر کسی چیز کو کسی چیز سے نکالتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستین رحمت عالم اڑتے کمرے پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چہے دوزخ سے سانپ الگ کھینچ لیا کرتے. اشد مئزرہ میں جو ہے کمر کس لوں گا. وہ اسرع فی اثر الملائکہ. حضور نے فرمایا میں فرشتوں کے پیچھے پیچھے جاؤں گا جلدی فرشتوں کے پیچھے چلوں گا. میں کہوں گا یا رسول ربی قیفو اے میرے رب کے جو ہے فرشتوں رک جاؤ. فیقولون وہ کہیں گے نحن الغلاظ الشداد الذی لا نعصی اللہ ما امرنا ونفعل ما نؤمر. یا رسول اللہ ہم تو بڑے سخت ہیں ہم کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. حکم دیا گیا اسے جہنم میں لے جاؤ تو ہم لے جا رہے ہیں. پھر حضور جو ہے ایک الٹے ہاتھ سے داڑھی مبارک پکڑیں گے اور سیدھے ہاتھ سے عرش کو پکڑیں گے اور پھر فرمائیں گے یا رب اولیس قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی. اے رب تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ مجھے جو ہے اپنی امت کے بارے میں تو رسوا نہیں کرے گا مجھے راضی کرے گا. اے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. فوراً جو ہے فیات النداء من عند العرش اطیعوا محمدا. فوراً عرش کی طرف سے نداء آئے گی میرے محبوب کا کہا مانو. وَرُدَّ هَذَا الْعَبْدِ إِلَى الْمَقَامِ. اور ہاں اس بندے کو اب پھر سے جو ہے میزان کی طرف لے جاؤ پھر ترازو کی طرف لے جاؤ. حضور فرماتے ہیں جیسے یہ کہا جائے گا فَأَخْرُجُ مِنْ حُدُثِهِ وَقِطَعَةً بَيْضَاءَ. حضور فرماتے ہیں میں فوراً اپنے پاس سے ایک سفید ٹکڑا نکالوں گا. کیسا ہوگا وہ؟ کالانمیلۃ انگلی کے پور کے برابر ہوگا. انگلی کے فَأَلْقِهَا فِي كَفَّةِ الْيُمْنَى فِي كَفَّةِ الْيُمْنَى. حضور فرماتے ہیں میں دائیں طرف کا جو ترازو ہوگا نا نیکیوں کا اس میں ڈال دوں گا. فَتُرْجَعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ. بس انگلی کے برابر وہ ٹکڑا ڈالوں گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. اب کہا جائے گا انطلقوا به الى الجنہ. اب اسے جنت کی طرف لے جاؤ. اب فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو کہے گا ٹھہرو تکلمو میں بات کر لوں. الہ هذا اس سے کہے گا من انت ما احسن وجهك وما حسن خلقك. ہاں آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. ذرا سے کہہ دو آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں آپ کتنے اچھے ہیں آپ کون ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد وہذه الصلاۃ التي كنت تصلي علیہ. ہاں میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ پرچہ وہ ہے جو تو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا. پورا منظر سامنے آ گیا پورا منظر سامنے آ گیا. آؤ بے بسی ہو جب مجھے پرشش اعمال کے وقت. دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. آج فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو کیا شور ہے وبا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار. دیکھنا کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بے تاب. یہ بے چینی کا رونا کیا ہے؟ اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس ملال.
بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں بلائی کرے معروف کے آقا ایک مجرم ہے، اس سے پوچھش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا کہاں کا ہے اور دفتر اعمال کے ہیں پیش، اور ڈر رہا ہے خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کی یا شوہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں کیا غم ہے تھکا کیا ہے، سن کر یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائکہ ہو اشارت ٹھہرتا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آگے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور طلب کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو آیا میرا حاکم میرے غمخار عمر، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، فرمائے ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے، اس پہ تمہارا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کی مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، زور سے کہہ دو پوری حدیث سمجھ میں آ گئی ہے نا، چھوڑ کے مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہم، حکم والا کی نہ ہو تعمیل، زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشمے بد دور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، سب کے اس کرم کے اس دائیں دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رضا جانے عنابر تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہاں پر ایک بات کروں، اگر بچوں کو ہم نے ہاتھ میں موبائل دیا تو کل ہم پکڑے جائیں گے کہ نہیں پکڑے جائیں گے، ہم سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی کہ نہیں، بچے اگر بگڑے اس سے، بچے اگر اس سے بی بی فلموں کی طرف گئے، بی بی کلپس کی طرف گئے، ہاں اگر نہیں بھی گئے تو پھر جو پب جی کی طرف گئے، پب جی بھی ایک جادو ہے، اس سے ہمارے بچوں کے دل و دماغ کو کنٹرول میں کیا گیا ہے۔ آج یہ جنگ جو ہے یہ کسی ملک کے قبضے کی جنگ نہیں ہے، یہ دل و دماغ کے قبضے کی جنگ ہے۔ ہمارا بچہ چاہے کرتا پہنتا ہو، پاجامہ پہنتا ہو، چاہے قاسم نام ہو، چاہے عبداللہ نام ہو، ہمارے گھر میں رہتا ہو، بریانی کھاتا ہو، گوشت کھاتا ہو، مگر وہ جسمانی اعتبار سے ہمارے پاس ہے، دل و دماغ کے اعتبار سے یہودیوں کے پاس ہے۔ اب ان کو دل و دماغ کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے دونوں اعتبار سے اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے مدرسہ ضروری ہے۔ توجہ ہے نا، بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم کی طرف لائیں، ہم اپنے بچوں کو دینیات کی طرف لائیں، ہم اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لائیں، ہم حضور کی جو ہے بتائے ہوئے راستے کی طرف لائیں۔ اگر بچے اس کے بجائے ہاتھ میں تسبیح لے کر حضور پر درود پاک پڑھتے جائیں، بولو کل یہ درود پاک کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ زور سے کہہ دو۔ اب حضرت جی انس کہتے ہیں یا رسول اللہ فَإِنَّ مَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ، اگر میزان کے پاس ملاقات نہ ہو تو فرمایا عند الحوض، حوض کوثر پہ آ جانا۔ پھر فرمایا انی لا اخطئ علی هذه الثلاث المواقع، فرمایا ان تین جگہوں پہ تو مل ہی جاؤں گا۔ اب محدثین یہاں فرماتے ہیں یہ تو خاص ملاقات کی بات ہے، اس کی بات ہے، خاص ملاقات کی بات ہے، ورنہ شروع میں ساری مخلوق حضور کو تلاش کرے گی، مگر جب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو حضور اپنے امتیوں کو تلاش کرتے ہوں گے، حضور اپنے امت کو، ہاں استاد زمان فرماتے ہیں عزیز ماں جس طرح بچے کو تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پر انہیں تلاش کا ہوگا، سبھی رسول کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے رسول کے لب پر انا رہا ہو۔ آؤ
حضور کے بن جائیں, حضور کی نوکری تو کریں, سب ساتھ دیں گے, سب ساتھ چھوڑ دیں گے, مگر ہر جگہ حضور ہی کام آئیں گے. ہم 35 سال نوکری کرتے ہیں, 40 سال نوکری کرتے ہیں, 55 سال کے ہو جائیں تب تک نوکری کرتے ہیں, 60 سال کے ہو جائیں تب تک نوکری کرتے ہیں, مگر کوئی 5 منٹ تو حضور کی نوکری کر لے. ذرا زور سے کہہ دو. غازی علم الدین نے 5 منٹ نوکری کی, اور 1934 میں جب اس کو لاجپال کو لاجپال کو پہنچایا جہنم میں, گرفتار کر لیا گیا, اور ڈاکٹر اقبال جب گئے ان کے پاس, توجہ ہے, ڈاکٹر اقبال جب گئے, اور ڈاکٹر اقبال گئے تو انہوں نے ایک اپنا خواب بھی سنایا کہ میں نے خواب میں اللہ کے کلیم موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا, نورانی چہرہ. میں نے کہا آپ کون؟ کہا میں اللہ کا کلیم موسیٰ ہوں. کہا حضور میرے خواب میں مجھ پر کرم فرمایا. کہا ہم سارے نبی حضور کی بارگاہ میں گئے تھے, حضور کی زبان پر ایک ہی نام تھا, میرا علم الدین, میرا علم الدین, میرا علم الدین. موسیٰ کلیم اللہ کہتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ نبی الانبیاء سید الانبیاء جیتا بار بار ذکر کرے, چلو موسیٰ کی زیارت کرنے جاتے ہیں. آؤ تو کوئی حضور کی نوکری تو کریں. ڈاکٹر اقبال گئے, کہنے لگے غازی علم الدین ڈاکٹر صاحب دیکھو پھانسی تو طے ہے, مگر ہم جیسے مجرموں کی لاش سونپی نہیں جاتی ہے, اسے چپکے سے دبا دی جاتی ہے. میں ایسے ہی جاؤں گا بے گور و کفن, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مگر بے گور و کفن بھی نہ جاؤں. آپ کا اثر و رسوخ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کسی بھی اعتبار سے لاش کا قبضہ لے کر کے اچھی طریقے سے شان کے ساتھ مجھے دفنانا. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ذمہ داری میری, ایک وعدہ تمہیں بھی کرنا ہوگا. کہا کیا وعدہ کروں؟ کہا جب رسول اللہ صلی